الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ وقالت اور کہا، قالت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، لیسا یہ فعل ناقص ہے، اس کی پوری گردان چلتی ہے، لیسا لیسا لیسو لیست، یہ واحد مؤنث غائب ہے۔ لیستا لسن لست لستما لستم لستی لستما لستن لست لسنا، تو پوری کنجوگیشن پوری گردان چلتی ہے، یہ فعل ناقص ہے، نہیں ہے کہ معنی میں آتا ہے۔ لیست نہیں ہے، النصارى نصارہ عیسائی، علی پر شیء چیز، وقالت اور کہا، النصارى نصارہ نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود، علی پر شیء چیز، واو اور ہم وہ، یتلون وہ پڑھتے ہیں، تا لام واو اس کا روٹ ہے، تلا یتلو، کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ آگے پیچھے والے کے بیچ میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، تو تلاوت کرنا پڑھنا۔ یتلونا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ الکتابہ کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین انہوں نے جو، لا یعلمون یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، وہ نہیں جانتے، مثل مانند، قولہم ان کا قول، فاللہ پس اللہ، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے، حکم یحکم باب نصر ینصر، اور حکم ایسا فیصلہ جس سے زیادتی سے روکا جائے۔ تو اردو میں ہم اس روٹ سے بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، حکومت، محکمہ، حاکم، محکوم، تو اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم دن، قیامتی قیامت، فیما اس میں جو، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون، اختلف یختلف اختلاف، وہ اختلاف کرتے، واو اور من کون، یہ حرف استفہام ہے پوچھنے کے لیے، کون، ہو، اظلم افعل التفضیل سپرلیٹیو ڈگری سب سے بڑا ظالم، افعل کے وزن پہ، جیسے اکرم، افضل، اصغر، اکبر، اسلم، تو اس طرح سے اظلم سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے جو، منع اس نے منع کیا، روکا، منع یمنع، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ مساجد سجدے کی جگہ، مسجد، مسجد کی جمع مساجد، مفاعل کے وزن پہ، یہ اسم ظرف ہے، اسم ظرف مکان، مسجدیں، اللہ اللہ کی، ان کے، یذکر یہ یذکر تھا تو ان نے آ کے آخر میں نصب دے دی، زبر دے دی، یہ فعل مضارع مجہول ہے کہ ذکر کیا جائے، ذکر یذکر باب نصر ینصر ہے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، واو اور سعی اس نے کوشش کی، سین عین یا، سعی کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، فی میں، خرابی، خرابہ اس کا روٹ ہے، ویران کرنا، خراب کرنا، اجاڑ دینا، بے آباد کر دینا، ویران کر دینا، خراب، خرابہ، اس کی تخریب بھی ہم بولتے ہیں،
خراب ویرانی ہا اس کی. اولئک وہ لوگ، اس میں اشارہ بعید ہے، ما نہیں کانا تھا لہم ان کے لیے، ان کے یدخلو وہ داخل ہوں، یدخلو نہ تھا تو نون کو اس نے گرا دیا. دخل یدخلو باب نصر ینصر ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، کہ وہ داخل ہوں ہاں اس میں، الا مگر خائفین، خائف اس میں فاعل ہے اور خائفین اس کی جمع ڈرنے والے. لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، اور یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، آخرہ کے آخر میں تا کے نیچے زیر آ گئی تو یہ مرکب جاری، آخرہ مجرور ہے اور وہ حرف جر ہے تو یہ جار و مجرور مرکب جاری. آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب، یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی دونوں سیم ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں ناکرہ ہیں. بڑا عذاب، عذاب عظیم بڑا عذاب، صرف پہلے لفظ کو معرفہ کر دیں، الف لام لگا کے معرفہ کر کے اور تنوین کو ختم کر دیں تو پورا ایک سینٹنس بن جائے گا، جملہ اسمیہ بن جائے گا. العذاب عظیم، عذاب بڑا ہے. یہ چھوٹی سی تھوڑی سی اس میں چینجنگ کرنا ہوتی ہیں تو وہ پورا وہ سینٹنس بنتا ہے جو کہ مرکب مفید ہوتا ہے. اور عذاب عظیم یہ مرکب غیر مفید ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. بڑا عذاب بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ عربی میں ہے ہیں کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں، تو صرف پہلے کو معرفہ کر دیں اور دوسرے کو نکرہ تو ایک سینٹنس بنے گا، عذاب بڑا ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، المشرق شین را قاف اس کا روٹ ہے، شرق روشنی پھوٹنا، مشرق سورج نکلنے کی جگہ، روشنی پھوٹنے کی جگہ تو مشرق واو، اور المغرب غرابا اس کا روٹ ہے، غروب تاریکی کو کہتے ہیں، غراب کوے کو کہتے ہیں، کالا ہوتا ہے تاریک ہوتا ہے، غرابا اندھیرے کو کہتے ہیں، اور شین راقا روشنی کو کہتے ہیں، غروب ہونے کی جگہ. پس اینما جس طرف تولو تم رخ کرو، فثما تو وہی ہے، ثامی میم اس کا روٹ، سما وہاں، یہ اس میں اشارہ بعید ہے. وجہ چہرہ، ذات ڈائریکشن، اللہ اللہ کی، ان اللہ بے شک اللہ، واسع وسعت والا، علیم علم والا. تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں واسع فاعل کے وزن پہ اور علیم فعیل کے وزن پہ، علم والا. وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا، ایڈاپٹ کیا، اللہ اللہ نے، ولدن بیٹا. تو اتخذ اللہ ولدن یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اور یاد رکھیے کہ پہلا جز، پہلا پارٹ، پہلا لفظ اگر فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور اگر اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا. تو اتخذ فعل اور اللہ فاعل، اور فاعل پہ ہمیشہ پیش آئے گی، اور ولدن مفعول، اور مفعول پہ ہمیشہ زبر آئے گی. تو اللہ نے بنائی، اردو میں ہم فاعل کی علامت نے اور مفعول کی کو سے دیکھتے ہیں. تو اللہ نے بنایا ولدن اولاد کو، تو یاد رکھیے گا جملہ فعلیہ بنتا ہے، فعل پھر فاعل اور پھر مفعول. تو اللہ نے بنایا اولاد کو، یہ پورا سینٹنس ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اور ولد اس میں جنس ہے، واحد جمع سب کے لیے ولد بولا جاتا ہے. تو ہم انالیسس جب کرتے ہیں تو لغوی بھی کرتے ہیں اور صرفی بھی کرتے ہیں اور نحوی بھی کرتے ہیں. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹے کو، تو یہ پورا ایک جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے. سبحانہ پاکی ہو اس کی، بلکہ لہو اس کے لیے، ما جو فی میں السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، کلن سب، لہو اس کے لیے، قانتون. اب دیکھیں فاعلون، فاعل کی جمع، اس میں فاعل ہے،
قانتون قوف نون تا اس کا روٹ ہے، ایسی اطاعت جس میں عاجزی ہو. تو قانت فرما بردار، اوبیڈینٹ سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع وجود میں لانے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. موجد یعنی پہلے کوئی مثال نہ تھی تو عدم سے وجود میں لانا، نئی کائنات اس نے پیدا کی. تو بدیعی وجود میں لانے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا. تو دیکھیں بدیع یہ ابداع سے ہے، عدم سے، عدم محض سے وجود میں لانا، نئی چیز پیدا کرنا، نئی کائنات پیدا کرنے والا. اور بدعت اسی سے ہے کہ دین میں کوئی نئی مثال یا نئی چیز پیدا کرنا، ایجاد کرنا، عبادات کے نئے طریقے انوینٹ کرنا. تو بدیع پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا. السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، قوف ضاد یا اس کا روٹ ہے، ایسا فیصلہ جس کے ساتھ قوت نافذہ بھی ہو، یعنی امپلیمنٹ کرنے والا، فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے والا، وہ قاضی جو فیصلے کو نافذ کرنے والا ہو تو قاضی اس کو کہا جاتا ہے. تو قضا ایسا فیصلہ جس کے ساتھ قوت نافذہ بھی ہو، یعنی فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہو، فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی قوت بھی ہو. امرن کسی معاملے کا، فإنما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. کو نون سے ہے، کانا یکونو، باب ناصر ینصر. وقالا اور کہا، الذین انہوں نے، جو لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، لو کیوں، لا نہیں، یکلم کلام کرتا، کلم یکلم تکلیم باب تفعیل ہے، کلام کرتا، ٹاک کرتا، نہ ہم سے، اللہ اللہ. او یا تأتی لاتا نہ ہمارے پاس، آیتن یا آتی نہ ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کوئی سائن. کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین انہوں نے، جو من سے، قبلہم ان سے پہلے، مثل مانند طرح، قولہم ان کا قول، تشابہت شین باہا اس کا روٹ ہے، تشابہت متشابہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے. قلوبہم ان کے دل، قد بے شک، بینا ہم نے واضح کر دیں. تبیین یہ باب تفعیل ہے، بینا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے واضح کیا. الآیاتی نشانیاں، لقوم واسطے اس قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، بیسات حق کی، حق کے، ہدایت کے، بشیرن بشارت دینے والا، ونذیرن اور وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا. ولا تسالوا اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، سأل یسألو با فتح یفتح ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے. اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، ان سے، اصحاب ساتھی، الجحیم آگ کے، جیم حامیم جحیم جہنم کا نام ہے، اور جیم حامیم اس کا روٹ ہے، آگ تیز بھڑکنا، شیر کا گھورنا یا تیز نگاہوں سے دیکھنا. ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے، ضاد یا اس کا روٹ ہے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہیں، النصارى نصارى، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی کریں، اتباع یہ باب افتیال ہے، ملت طریقہ، دین طریقے، ہم ان کے، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدا ہدایت، اللہ اللہ کی، رائٹ وے، ہدا رائٹ وے، ہوا وہی، الہدا ہدایت ہے. وَلَئِن اور البتہ، اگر اتبعتا آپ پیروی کریں، اہواء ہوا کی جمع، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، ڈیزائرز کو کہتے ہیں،
اور ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرانا کہ خواہشات نفس انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہیں۔ ہم ان کی بعد الذی وہ جو جاء آیا کا آپ کے پاس من سے علم ما نہیں لکا آپ کے لیے من اللہ سے من کوئی ولی دوست فرینڈ حمایتی ولا اور نان نصیر حمایتی مددگار ہیلپر مدد کرنے والا۔ الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی ہم ان کو الکتابہ کتاب یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر تلا یتلو پیچھے آنا جیسے قرآن پاک میں ہے والقمر اذا تلاہا چاند جب اس کے پیچھے آئے۔ تو ریسیٹیشن کے لیے تلاوت کرنے کے لیے وہ تلاوت کرتے ہیں ہو اس کی حق کا حق تلاوت ہی اس کی تلاوت کا۔ اولئک وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہی ساتھ اس کے، واو اور من جو یکفر انکار کرے بہی ساتھ اس کے، جو ریجیکٹ کرے اس کو، پس اولئک وہ لوگ ہم وہی الخاسرون خاسر کی جمع اس میں فاعل جمع ہے نقصان اٹھانے والے لوزرز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 سے تشریح۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ حق پہ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے بھی ایسے ہی کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، یہود کے پاس، اور یہود کا کوئی دین نہیں۔ یہود کہتے تھے کہ عیسائی اپوسٹیٹس ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودیوں نے کروسیفائی کیا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ بائبل میں تورات اور انجیل موجود ہے۔ یہودی صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں اور عیسائی نیو ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 27 چیپٹرز ہیں اور نیو میں 39۔ تو ایک دوسرے کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ایک ہی کتاب وہ پڑھتے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو کہ امیین ہیں، جو کہ مشرکین ہیں مکہ کے، جو نہیں جانتے مثل قولہم ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان روز محشر فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ تو یہود اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دونوں آپ کی دشمنی پر متحد ہو گئے۔ تو یہ سب دشمن ہو گئے، یہود، نصارہ، مشرکین مکہ اور مجوس۔ نجران کے نصارہ کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد مدینہ میں آپ سے ملنے آیا۔ یہود بھی پہنچ گئے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم راہ راست پر نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، لیکن اب ایک کامن کاز پہ یہ متحد ہو گئے، اب آپ کے دشمن ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کو خراب کرنے میں، ویران کرنے میں دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے۔ عیسائیوں نے شاہ روم کے ساتھ مل کر یہودیوں کو نماز سے روکا۔
ایسے ہی بخت نصر نے بیت المقدس کو اجاڑا، اور ایسے ہی مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا اور آپ کو بیت اللہ تک جانے نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور ویران کرنے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مسجدوں کو ویران کرنا کہ ان کو گرا دینا، بے آباد کر دینا، یہ ظاہری تخریب ہے، اور باطنی اور معنوی تخریب کے شرک کا اڈا بنا دینا، اس کو گندا کرنا۔ جیسے اب رہا کعبہ گرانے آیا تھا تو یہ ظاہری تخریب تھی۔ ایک بدو آیا، اس نے مسجد حرام میں پیشاب کر دیا تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ خوف زدہ تھا۔ آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، یہ مسجدیں یہ اس گندگی کے لیے، یہ بول کے لیے، نجاست کے لیے نہیں، یہ اللہ کے ذکر، نماز اور قراءت قرآن کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کو تعمیر کرے گا تو اللہ جنت میں اس کو گھر عطا کریں گے۔ اور فرمایا یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کی پسندیدہ جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں، اور ہر وہ جگہ جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوشک ان یأتی علی الناس یمان، ان قریب وہ زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن پاک ایک رسم کے طور پہ باقی رہے گا۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں خوب شان و شوکت والی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، وہیں سے فتنے نکلیں گے اور وہیں پہ واپس آئیں گے۔ تو کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ ٹرانسلیشن ہے علامہ صاحب کی۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جو مسجدیں خراب کریں گے ان کے لیے دنیا میں ان کے اعمال کے بدلے میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ ان قریب قبلہ بدلنے والا ہے۔ ابھی حکم نہیں آیا لیکن ذہن تیار کرو، بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جہاں حکم کریں وہی قبلہ ہے۔ تو ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ اپنا زاویہ نظر اپنا وسیع کر لو، کہ سب سمتیں، سب جہتیں اللہ ہی کی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو فوکس کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پہ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والا، بہت زیادہ علم والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرف ہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں،
مخلوق کی محدودیت ہے، مخلوق محدود ہے اور خالق لامحدود، مخلوق کی لمیٹیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹائم، اسپیس، زون کسی کمپلیکس میں محدود نہیں۔ اب عیسائی جو تھے وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو مقدس سمجھتے، اس کو قبلہ سمجھتے، اور یہودیوں نے مغربی حصے کو قبلہ بنا لیا اور اسی پہ وہ خوب لڑے۔ تو کہا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو قبلہ کچھ نہیں ہے، یہ تو اجتماعیت کے لیے یہ ایک سائن ہے، یہ ایک علامت ہے مسلمانوں کی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو یہ ان کا کامن ڈوگما تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اور یہود حضرت عزیر کو اور مشرکین ملائکہ کو اللہ کی اولاد کہتے۔ تو کہا ان سب نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ اللہ اولاد کی کمزوری سے پاک ہے۔ تو اولاد تو ایک ضرورت ہے، نیڈ ہے، ضرورت، محتاجی اور کمزوری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اولاد خواہش ہے اور اللہ خواہش سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال ہیں۔ ابداع کہتے ہیں کہ اس نے نئی کائنات پیدا کی، عدم محض سے وہ وجود میں لایا۔ تو ایک چیز ابداع ہے، دوسری خلق ہے، اور خلق کیا ہے کہ ایک چیز سے دوسری بنانا۔ ابداع نئے سرے سے، کوئی میٹیریل نہیں تھا، کوئی ہیلپر نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، اللہ نے سب بنا ڈالا۔ پھر خلق، ایک چیز سے دوسری کو بنایا۔ پھر تیسری چیز تدبیر، کہ اس نے معاملے کی تدبیر کی، اس نے سپروائز کیا۔ تو وہ خالق بھی ہے، مبدع بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ تو یہ کریئیٹر تو مانتے ہیں اللہ کو مشرکین مکہ، لیکن اس کو کنٹرولر نہیں مانتے۔ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کسی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کن، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور نادان لوگ کہتے ہیں، لا علم لوگ کہتے ہیں، اہل مکہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، صرف آپ سے بات کیوں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نمایاں نشانی لائے، آپ ہمارے پاس کوئی نمایاں نشانی لائیں، کوئی سائن لائیں، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، بنی اسرائیل نے بھی کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، ان کی مشابہت ان کے اعمال میں جھلکتی ہے، سب کو ایک ہی ڈیزیز ہے، ایک ہی بیماری ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو وہی مینٹیلیٹی ہے جو یہودیوں کی تھی، انہوں نے کہا تھا نر اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے، عیاناً، روبرو۔ اور یہ مشرکین مکہ آپ کو تنگ کرتے اور کہتے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، اور پھر کہتے او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ہرگز ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک آپ ہمارے لیے کوئی ہمارے سامنے یہ چشمہ پھوٹ پڑے، یا کوئی باغات ہوں کھجوروں اور انگوروں کے، یا پھر آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، اور پھر بھی ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو کہا اس طرح سے آپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔
قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے، تو ہمیں معجزانہ طریقے سے خوشی ملی۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو نبی کی خرق عادت ہو، جس کو عام قوم کی عقل کے مطابق معجزہ ہوا کرتا تھا، اللہ عطا کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو تھا، بلیک میجک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے عصا اور ید بیضا دیا۔ ایسے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل تھی، طب تھا، رومنز جو تھے وہ طب میں ماہر تھے، تو حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزات دیے گئے۔ تو عرب لوگ اپنی سپیچ میں ایلوکوینٹ تھے، ان کا کنورسیشن سٹائل، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی پاور آف سپیچ، ان کا سپیچ پیٹرن، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان کی پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کو احسن البیان کا معجزہ دیا گیا، اور ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کر آئے، تو کوئی اس کے مقابل میں ایک آیت بھی لا نہیں سکا۔ تو یہ قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ویسے آپ کو کچھ اور معجزات بھی عطا کیے گئے، جیسے شق القمر، اور کبھی ایسی برکتیں صحابہ کرام نے دیکھیں کہ ایک پیالے سے بہت لوگوں نے دودھ پیا، اور آپ کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، اور آپ کی مٹھی میں کنکریوں نے تسبیح کی۔ تو بہرحال قرآن پاک بہت پاورفل معجزہ ہے، تو یہ ہر ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے۔ تو باقی انبیاء کو شریعتیں الگ دی گئیں اور معجزات الگ دیے گئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اور معجزہ ایک دیا گیا، اور وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کو پڑھیں گے، اس میں غوطہ زن ہوں گے، اور ان پہ معجزات کھلتے چلے جائیں گے۔ تو جو قرآن پاک اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے آیا، لیکن وہ ڈھیٹ لوگ اس کو نہیں مانے، تو آپ نے ان کو تاریخ بتائی، حالانکہ عرب لوگ اپنے گرد و نواح سے، اپنی سراؤنڈنگ سے کٹ آف تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی تاریخ نہیں تھی، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہسٹری بتا دی، ان پہ تمام حقائق کھول کر رکھ دیے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور اس کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ تحفیظ کا، میمورائز کرنا قرآن پاک کا، کہ اتنے حفاظ ہیں اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اور اپنی عقلوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ویسے کہہ رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو تنگ کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کی شخصیت اتنا بڑا معجزہ ہے، آپ اللہ کی نشانی ہیں۔ اور کیسے آپ کی شخصیت اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے تمام رنگ، تمام پہلو آپ کی شخصیت میں رکھ دیے۔ ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والے، گڈ نیوز دینے والے، راہ حق پہ چلنے والوں کے لیے، و نذیرا، اور خبردار کرنے والے راہ راست سے ہٹ جانے والوں کے لیے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ابلاغ کریں، آپ سے ابو لہب کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں، ان کے کلچر کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اس کے بعد کہ آپ کو دین کا علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا، نہ تو آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ہیلپر، کوئی حمایتی۔ تو کہا کہ دیکھیں ترکی والوں نے پہلے یورپ کو فالو کیا، ان جیسا لباس، ان جیسا کلچر، ان جیسے طریقے، تو کیسے آج وہ اپنے دین سے دور ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طیب اردوغان کو بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر دے اور اللہ ان کو اقتدار بھی دے۔ تو انہوں نے آ کر اس کلچر کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ یہ دین سے، یہ ان کی جو وشز ہیں، تو ان کی وشز ہی ان کا دین بن چکا ہے، ان کی خواہشات ان کا دین بن چکا ہے۔ یہ مغصوب علیہم اور الضالین کے پیچھے چل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش قرآن پاک کے اکارڈنگ نہ ہو جائے، قرآن پاک کے تابع نہ ہو جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، صحیح مخارج سے، صحیح تجوید سے، صحیح طریقے سے، ترتیل سے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ قرآن پاک پہ عمل کیا جائے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَا ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن پاک اتنا بڑا ڈائمنڈ ہے، جب تک اس سے اپنی زندگی کو روشن نہیں کریں گے تو ایسے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ اسی قرآن پاک کو ہمارا پیشوا، ہمارا گائیڈ، ہمارا امام، ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ تو دیکھیں پانی استعمال نہ کریں تو انسان مر جاتا ہے، تو ایسے ہی قرآن پاک کو استعمال نہ کریں تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پانی اور غذا اور ہوا ہماری جسمانی، ہماری باڈی کے لیے ہماری ضرورت ہے، نیڈ ہے، تو ایسے ہماری روح کے لیے قرآن پاک ہے۔ جب تک قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی میں لے کر نہیں چلیں گے، جب تک اس کو ایبزورب نہیں کریں گے، تو ہماری روح کی یہ تھرسٹ، یہ پیاس، یہ بجھے گی نہیں، تو بھٹکتے رہیں گے اندھیروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہماری روح کی بہترین فوڈ بنا کر بھیجا، غذا بنا کر بھیجا۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے روح فریش رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور یہی قرآن پاک ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ تو قرآن پاک ہم خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور یہ مسلسل پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو کہا کہ اس قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے، یہ سونے ہیرے کی وہ کان ہے، یہ گولڈ مائن، کہ جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے اس سے مزید ہیرے نکلتے جائیں گے۔ یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے، یہ ان اینڈنگ سپلائی ہے، اور یہی قرآن پاک ہے جو ہم سب کو مصیبتوں میں، مشکلات میں، یہی قرآن پاک ہمیں کمفرٹ کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک جیسے پانی غذا روز کی ہے، تو یہ ایسے ہی روز اپنی روح کو پہنچانا ہے۔ اگر قرآن پاک نہ پہنچے تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا ایسا
حصہ بنا لیں کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے تو ہم قرآن پاک کے بغیر تڑپیں۔ تو ربیع قلبی و نور صدری، اللہ قرآن پاک کو ہم سب کی دلوں کی بہار بنا دیں اور قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور بنا دیں۔ تو اس ہیرے کا حق ادا کریں، اپنے ایمان کو ہم ریپ نہ کریں بلکہ قرآن و سنت کی ہوا لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کیڑا لگ جائے، صرف تعظیم نہیں بلکہ اس کو پریکٹس کریں، تعمیل کریں اس کی۔ فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دیکھیں کہ جن کی تجوید صحیح نہیں تو فرمایا ان کے لیے لہو اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کو دیکھنا ہے، اللہ نے جذبوں کو دیکھنا ہے، اللہ نے للہیت کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ورسز ٹو ریڈ بھی ہیں اور ورسز ٹو ڈو بھی ہیں، کہ ان کو پڑھنا بھی ہے اور ان کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ فرمایا اتلوا القرآن وابکوہ، قرآن پاک پڑھو اور قرآن پاک پڑھ کر جب جہنم کی آیات آئیں، عذاب کے قصے آئیں تو رویا کرو۔ تو اتنی عربی، اتنا قرآن پاک پڑھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر اتنا پڑھنا فرض ہے کہ قرآن پاک کی عربی سمجھ آئے اور ہم سب کے فیصلے اسی کے مطابق ہوں۔ آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ قرآن پاک پر ایمان ہی نہیں لایا جو اس کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھے۔ ومن یکفر بہ، اور جو قرآن پاک کی اور اس نعمت کی قدر نہ کرے، فاولئک ھم الخاسرون، تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا تھا، تورات میں لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں، ان کی پروفیسی تھی۔ لکھا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وحرزا للأمیین انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آپ سخت گو نہیں، درشت خو نہیں، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں۔ ولا یدفع بالسیئہ، آپ برائی کو نہیں مٹاتے۔ ولکن یعفو، آپ برائی کو ختم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ ویغفر، اور بخش دیتے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ، اللہ آپ کو واپس نہیں بلائیں گے۔ حتی یقیم بہ الملۃ العوجا، حتیٰ کہ آپ اس ٹیڑھی امت کو، ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا نہ کر دیں۔ بأن یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ویفتح بہا اعین عمي، آپ ایسی شریعت لے کر آئیں گے کہ اندھی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ وآذان صم وقلوب غلف، اور بہرے کان سننے لگیں گے اور پردوں میں لپٹے دل اللہ ان کو روشن کر دے گا۔ تو اتنی نشانیاں، اتنی باتیں ان کے پاس سب کچھ تھا۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں، اپنی اولاد کو۔ تو فرمایا جو اس کا انکار کرے گا تو وہ خسارہ پانے والا ہوگا، وہ لوزر ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے اندھیروں سے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، تاریکیوں سے ہم سب کو بچائے رکھے، اور اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے قرۃ اعین بنا دے۔ اللہ نماز کو بھی قرۃ اعین بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور سکون کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی اولاد، ہم سب کے لیے ہمارے کلیجے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ آخری وقت ہمارے لبوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوبصورت کلمہ سجا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.